حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 47 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے ایک بار پھر مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مکہ سے کربلا تک کی منازل کے متعلق تھا، اور جس منزل کے اوپر سلسلہ گفتگو پہنچا تھا وہ منزل ذو حسم ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ دوپہر کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف کی حدود سے آگے بڑھا۔ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے تکبیر بلند کی اور کہا اللہ اکبر، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے، مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے دور سے خرمے کے کچھ درخت دکھائی دے رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ اصحاب امام علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ تو کبھی ہم نے کوئی خرمے کے درخت نہیں دیکھے، تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم ہی دیکھو کہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گھوڑوں کی گردنیں اور ان کے سر دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں، جس پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ مخالف فوج یعنی حر بن یزید ریاحی کا لشکر، مخالف فوج کو ادھر ادھر متوجہ پا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنی پشت پر قرار دے کر دشمن سے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف سے گھرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ذو حسم پہاڑ موجود ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ ذو حسم پہاڑ موجود ہے جو آپ کے بائیں پہلو کی طرف ہے، پس آپ امام حسین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ہم دشمن سے پہلے اس حد تک پہنچ گئے، اس پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بائیں طرف چلنے شروع کیا، بائیں جانب کا رخ کیا۔ آنے والی سپاہ نے جو یہ دیکھا تو اس نے بھی اس طرف رخ کر لیا، مگر امام علیہ السلام وہاں ان سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اصحاب کو حکم دیا کہ خیمہ جات نصب کر دیے جائیں، جس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ اتنی دیر میں وہ فوج بھی قریب پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ حر بن یزید ریاحی کا لشکر ہے، 1000 کی فوج کے ساتھ سد راہ ہونے کے لیے آیا ہے، کیونکہ امام کوفہ کے عام رستے پر نہیں چل رہے تھے، جو عمومی رستہ تھا اس کے اوپر امام علیہ السلام نہیں جا رہے تھے، جو قادسیہ سے ہو کے گزرتا تھا، اس لیے کہ حسین بن نمیر کی فوج سے تصادم نہ ہوا جو قادسیہ میں تھی، مگر جاسوسوں نے چونکہ حسین بن نمیر کو آپ کے اس طرح بچ کے آگے بڑھ جانے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اس نے حر کو 1000 فوج کے ساتھ آپ کا رستہ روکنے کے لیے آگے روانہ کیا۔ دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم، اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناکہ بندی پر معین فوج کے چنگل سے بہت دور دور جا رہے تھے، اس لیے حر کو آپ تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی تگ و دو کرنا پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا۔ اس لیے یہاں پہنچتے پہنچتے فوج کے سوار اور گھوڑے سبھی پیاس سے ہلکان ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پہ رکھے، تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ دشمن کے ہانپتے ہوئے گھوڑے اور سوار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے آثار ان کی پیاس کی شدت کے گواہ تھے، اور صورت سوال استعارہ تھی،
اور ادھر حسین جو ایک حساس دل کے مالک تھے، وہ حسین جن میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، آپ کے لیے دشمن کی موجودہ حالت ناقابل برداشت تھی، اس لیے آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور پوری فوج کو اچھی طرح سیراب کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ اطاعت امام پہ کمر بستہ جوان کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا۔ حالت یہ تھی کہ پیالے اور تشت پانی سے بھرتے اور گھوڑوں کے پاس لے جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہر گھوڑا 3 4 5 دفعہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا، تب امام کے اصحاب باوفا دوسرے گھوڑے کے پاس پانی لے جاتے، یہاں تک کہ راکب اور مرکب سب سیراب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علی بن طعان محاربی حر کا ایک ساتھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری حالت پیاس سے بہت بری تھی اور میں حر کے لشکر میں سب سے آخر میں پہنچا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو دیکھا تو فرمایا راویہ کو بیٹھا لو، یعنی وہ اونٹ جس پہ پانی لدا ہوتا ہے اسے بٹھا لو اور پانی پی لو، جبکہ میری زبان میں راویہ مشق کو کہتے تھے، اس لیے میں امام کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ تو حضرت نے فرمایا جمل کو بٹھا لو، تو میں سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کو بٹھا دو۔ حضرت نے فرمایا اب پانی پیو، مگر میں اتنا بدحواس تھا کہ جتنا پانی پینے کی کوشش کرتا پانی زمین پہ بہہ جاتا اور مجھ تک نہ پہنچتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مشک کے دہانے کو اپنی طرف موڑ لو، پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا تو حضرت خود اٹھے اور مشک کے دہانے کو ٹھیک کر کے مجھے دیا، تو میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس بلند ظرفی کا جو اثر مخالف سردار یعنی حر کے دل پہ قائم ہوا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت ابھی نہ آیا تھا، لیکن کم از کم وہ ششدر رہ گیا ہوگا کہ اس احسان کے بعد اس بزرگ فطرت انسان سے کس طرح گفتگو کروں۔ امام نے بھی اپنے فطری استقلال و اطمینان کی وجہ سے اس وقت کچھ نہ کہا کہ تم کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ حر کی فوج کے سپاہی اپنے گھوڑوں کے سائے میں باگیں ہاتھ میں پکڑے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آن پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی کو آذان کا حکم دیا۔ انہوں نے آذان دی۔ جب نماز جماعت کی صفیں تیار ہو گئیں تو امام اپنے نماز کے لباس میں خیمے سے برآمد ہوئے اور اقامت کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے حر، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے ساتھیوں کو الگ نماز پڑھانا چاہتے ہو؟ تو اس پہ حر نے کہا کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں جماعتوں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس جماعت کی طرف رخ کیا۔ حمد ثنائے الہی کے بعد حر کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ان لفظوں سے سید الشہداء نے خطاب کیا، اے لوگو، میں خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پہ مجتمع کر دے، اور اب اگر تم اپنی بات پہ قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، اپنے ارادے پہ قائم رہو، اور اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی کو واپس چلا جاؤں گا۔ اس خطاب کے بعد خاموشی چھا گئی اور کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب آپ کے خیمے میں جمع ہو گئے، اور ادھر حر اپنے لیے لگائے گئے خیمے میں داخل ہوا اور اس کے کچھ سپاہی پاس جا کر بیٹھ گئے۔ باقی لوگ متفرق ہو کر جدا جدا اسی میدان میں اسی حالت میں سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں ہاتھوں میں لے لیں اور انہی گھوڑوں کے سائے میں دوپہر کا وقت گزارنے تک بیٹھے رہے۔
ادھر عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو۔ آپ نے باہر آ کر عصر کی نماز کا اعلان کیا اور اسی طرح حضرت کی اقتداء میں دونوں گروہوں نے یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور حر کے ساتھیوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے پھر مجمع کی طرف رخ کیا۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تقوی خداوندی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضامندی حاصل کرو گے۔ حقیقتاً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کی فرما روائی کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں اور مسلمانوں پہ ستم ڈھاتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں کرتے اور اس رائے کے خلاف ہو جو تمہارے خطوط اور قاصدوں کے بیانات سے ظاہر ہو رہی تھی تو میں حسین جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ اس مقام پہ اب تک تو حر خاموش تھا۔ حر کی مہر خاموشی ٹوٹی اور اس نے کہا کہ ہمیں تو خدا خبر نہیں کہ یہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ لاؤ وہ تھیلے جن میں ان لوگوں کے خطوط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے لا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے اور ان میں خطوط نکال کر پھیلا دیے۔ حر نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے، ہم تو اس بات پہ مامور کیے گئے ہیں کہ جہاں بھی آپ مل جائیں وہاں سے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سننا تھا کہ امام علیہ السلام نے زور سے کہا کہ موت تمہارے لیے اس سے زیادہ قریب تر ثابت ہوگی۔ اسی منزل حسن کے اوپر مزید بھی کچھ واقعات پیش آئے جنہیں اپنے مومنین کرام کی خدمت میں اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسین 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 حسین